اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند ایک ایسی تنظیم ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے سے ملک میں قائم ہے۔ باقاعدہ اس کا قیام تو 1919 میں ہوا، لیکن 1919 سے 100 سال پہلے سے یہ کام کر رہی ہے۔ نام باقاعدہ یہ آفیشلی طریقے سے 1919 میں قائم ہوئی۔ ملک کی آزادی میں اس کا بڑا رول ہے، اور پارٹیشن کے خلاف یہ ملک کی واحد تنظیم ہے جو ملک کے پارٹیشن کے خلاف کھڑی تھی اور آج بھی اسی پر قائم ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑنا، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا، ان کے مذہبی شناخت کی حفاظت کرنا، اس موضوع پر یہ تنظیم کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں بھی، جنوبی ہندوستان میں بھی یہ جماعت اپنے کاموں کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہے۔ ابھی قریب میں ہمارا نیا ٹرم شروع ہوا، گزشتہ اکتوبر کے اخیر یا نومبر کے شروع سے نیا ٹرم شروع ہوا ہے۔ گزشتہ ٹرم میں الحمدللہ یہ صوبہ کرناٹک کی جو جمعیت علماء ہے، یہ اضلاع میں اور بنگلور شہر میں الگ الگ یونٹیں اس نے قائم کی۔ اضلاع میں بھی تعلقوں میں اور تعلقوں کے نیچے قریوں تک جمعیت گئی ہے۔ اسی طرح بنگلور بہت بڑا شہر ہے، ایک ضلعی جمعیت سے کام نہیں بنے گا۔ ضلع کے تحت جو 4-5 تعلقے ہیں ان سے بھی کام نہیں بنے گا۔ تو الحمدللہ بنگلور شہر میں 20 سیکٹر بنائے گئے اور 5 تعلقے ہیں، گویا 25 جماعتیں بنگلور میں بنائی گئی ہیں، کوئی علاقہ محلہ چھوڑا نہیں گیا۔ اور یہ ایک سیکٹر ہے جو وائٹ فیلڈ، کے آر پورم، ہوسکوٹے، وجے پور، مالور، کولار، آنیکل وغیرہ، یہ 2-3 سیکٹرز کو ملا کر کے ان تمام کارکنوں کو آج یہاں جوڑا گیا۔ ہمارے ڈاکٹر مزمل صاحب، حضرت مولانا شائق صاحب اور حضرت مولانا ظفر امام صاحب، دیگر ساتھی تبریز صاحب وغیرہ، ان سبوں نے مل کر کے چاہا کہ نیا ٹرم شروع ہوا ہے، نئے نئے ساتھی آئے ہیں اور ان سب کو کام سمجھنا ہے، کرنا ہے۔ تو کام کرنا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 2-4 دن پہلے مشورہ ہوا، تو جمعیت علماء 30 شعبوں میں کام کرتی ہے، 30 اس کے شعبے ہیں، ان تمام میں وہ کام کرتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ 2-4-5 شعبے آپ منتخب کر لیں، اس میں کام شروع کریں۔ تو انہوں نے 4-5 شعبے منتخب کیے ہیں، ان شعبوں کا تعارف ہوگا آج، ان شعبوں میں کام کیسے کیا جائے گا، اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے، اور ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برآ کیسے ہوں گے۔ یہ جماعت غیر سیاسی ہے اور اس میں کوئی تنخواہ دار ملازم بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کام کرنے سے کسی کو تنخواہ ملتی ہو یا اس کے اخراجات دیے جاتے ہوں۔ ہماری اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی جگہوں پر پورا کرتے ہوئے یہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے یہ جو ہے رضاکارانہ خدمات ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے حقوق، ان کی شناخت، ان کے مذہبی اور شعائر کی حفاظت، یہ ساری چیزیں، اصلاح معاشرہ، مسلمانوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش، اور مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے لانے کے مختلف ذرائع کو اختیار کرنا، بیداری مہم چلانا، الیکشن کے موقع پر ووٹر بیداری مہم، اور اس طرح حکومت کی اسکیموں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں ایک ٹیم بنا کر کے وہ کام کرنا، علاقے میں بیمار ہیں اور ان کے علاج کا صحیح نظم نہیں ہو رہا ہے تو ادھر توجہ دینا، یہ سارے کام ہیں، پھیلے ہوئے کام ہیں۔ علاقوں میں بیوہ، یتیم وغیرہ ہیں، ان کی کفالت کا کیا نظام بنے، یہ الحمدللہ
علماء کرام اور ذمہ دار قسم کے عمائدین ساتھی مل کر کے پورے حلقے میں پورے صوبے میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج اس کا ایک یہاں جو ہے جوڑ ہے، ورکشاپ ہے، اور کل اتوار ہے۔ ہم نے ان 25 سیکٹر میں یعنی 20 سیکٹر 5 تعلقوں کی کمیٹیوں کو جو منتخب ہوئی ہیں، ان سب کا جوڑ ہم نے کل رکھا ہے لال مسجد میں صبح 7:30 بجے سے۔ وہاں ایک عمومی اجتماع ہے تمام سیکٹرز کا، تو اس میں بھی ہمارے ساتھی جو صوبائی ساتھی ہیں وہ سب مل کر کے تمام ساتھیوں کو کام پر کھڑا کریں۔ اس طریق پر الحمدللہ جمعیت علماء، اسی طرح یہ کیا ہے، حکومت جو ہے ہماری مرکزی حکومت کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتی رہتی ہے، مدارس کو، دینی تعلیم کو، طلباء کو زد میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ بہت پہلے جو ہے لازمی تعلیمی بل کا قانون لائے تھے، اس کی زد میں مدارس آ رہے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ 14 سال تک بچے اسکول میں جائیں، 14 سال کا بچہ کوئی اسکول کے علاوہ کہیں نہ رہے۔ اب ہمارے پاس بچے مدرسے میں 10 سال 12 سال کے آتے ہیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ بنایا تھا انہوں نے، REA۔ تو جمعیت علماء نے فائٹ کیا اور کہا کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو آپ کے اس قانون سے مستثنیٰ کریں۔ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت صدر ہیں، اس وقت جنرل سیکریٹری تھے، انہوں نے اس کا جو ہے پرزور اس کا مقابلہ کیا، دفاع کیا، اور گائیڈ لائن لکھنی پڑی ان کو کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اب اس کے بعد NEP کے ذریعے لانے کی کوشش کی گئی کہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے پریشانیاں، تو جمعیت علماء نے جمعیت اسٹڈی سینٹر بنایا اور اسے NIOS سے اس کا الحاق کیا، اور NIOS سے الحاق کر کے دینی مدارس میں SSLC اور اس سے آگے کی تعلیم کا نظام بنایا۔ ابھی دینی مدارس میں کوئی بھی 14 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، ان کا فارم NIOS کے ذریعے SSLC کے لیے بھرا جائے گا۔ کوئی بھی 5 مضامین منتخب کر کے ان کی کلاس لیے، ان کی روزانہ اس کا سبق ہوگا، کلاس لی جائے گی، اور جو سینٹر ہوگا وہاں سال میں امتحان دیں گے، اور بہت بڑی تعداد کرناٹک ہی میں SSLC پاس کرنے والی ہو گئی۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء علماء، خود ہمارے اپنے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، وہاں تقریباً اب تک 80 طلباء نے SSLC پاس کر لیا۔ اب کچھ بچے سیکنڈ ایئر کا ایگزام لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء نے یہ کیا، فزیکل فٹنس اور احساس کمتری کا شکار نوجوان، مسلم نوجوان ہیں، مختلف عادتوں میں گھرے ہیں، نشے کی لت میں ہیں، تو ان کے لیے جمعیت یوتھ کلب بنایا، جس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ جمعیت یوتھ کلب کو ٹائی اپ کیا بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے، تاکہ ہمارا ہر کام قانون کے دائرے میں ہو، ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہے، کوئی زبان نہ اٹھائے۔ ہم ویسے اپنے طور پر باہر ورزش بھی کریں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیں، تو اسے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے ٹائی اپ کیا۔ ان کے جھنڈے تلے نوجوانوں کو NIOS کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اب تک پورے ملک میں 30,000 سے زائد کو ٹریننگ دے دی گئی ہے۔ کرناٹک میں تقریباً 1,500 کو ٹریننگ دے دی گئی ہے مختلف اضلاع میں، ابھی بھی ٹریننگ چل رہی ہے۔ پہلے تو ڈوڈبالا پور میں سرکار کی جگہ لینی پڑتی تھی، اب الحمدللہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی کوششوں سے وی کوٹا میں 18 ایکڑ زمین خرید لی گئی، لے لی گئی، حاصل کر لی گئی۔ 18 ایکڑ کا کمپاؤنڈ ڈال دیا گیا، اور بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی ٹریننگ کے لیے جتنی تعمیر کی ضرورت تھی وہ ساری کر لی گئی۔ اب ہماری ٹریننگ اپنی خاص جگہ میں ہو رہی ہے، البتہ ٹرینرز وہ سرکار سے آتے ہیں، بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے آتے ہیں۔ یہ الحمدللہ جمعیت علماء یہ سارے کام اپنے اپنے جگہوں پر کر رہی ہے اپنے ساتھیوں کی مدد سے۔ بچے خراب ہونے کے بعد سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے، بچے بگڑنے سے پہلے سدھارنے کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہے جمعیت علماء سے؟
تعلیم کے میدان میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور ڈراپ آؤٹس کے مسئلے پر قابو پانے کی پوری نشے کی لت جو پڑ رہی ہے بچوں کو، جب اسکول کو جاتے ہیں تو بگڑنے سے پہلے ان کو سدھارنے کی کوشش کیا کریں؟ وہی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کو ختم کرنے والی. تعلیم، اقرا بسم ربک، تعلیم اور اسم رب، یعنی تعلیم نری ہو، صرف تعلیم ہو، تربیت کا نظام نہ ہو، اللہ کی معرفت اس کے پاس نہ ہو تو آدمی غلط رخ پر جاتا ہے. تو ایک طرف اسکول کی تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے تو دوسری طرف پورے ملک میں مکاتب کا جال جمعیت علماء نے بچھایا. اس وقت کرناٹک میں 6,500 مکاتب وفاق المکاتب کے تحت اور دیگر مکاتب کے تحت جو جمعیت علماء سے ملحق ہیں، 6,500 مکاتب کرناٹک کے اندر جو ہے جمعیت علماء کی زیر نگرانی چلتے اور چلائے جا رہے ہیں. تو دونوں کو لے کے چل رہی ہے. اصلاح معاشرہ الگ ہے. اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں گاؤں دیہات تک بنائی گئی ہیں. اب یہ جو سیکٹر بنا ہے اس میں اصلاح معاشرہ کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کا ایک ناظم الگ سے بنا دیا گیا ہے. ختم نبوت کی ایک تنظیم ایک جماعت بنا دی گئی ہے، اس کا ایک ناظم بنا دیا گیا ہے، یا نہیں وہ اس کا ایک نام. اس طریق پر سب کمیٹیز بنا کے ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے اپنے اپنے شعبے میں وہ کام کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا پروگرام ماشاءاللہ صبح کے 9:15 9:30 سے مجمع آنا شروع ہوا. بہت ہی کامیاب، بہت ہی عمدہ، ایکچولی ایک آئی اوپنر پروگرام ہے یہ. ایکچولی بہت سارے ہمیں بیانات سن کو ہی، بہت سارے بیانات کے اندر سنتی ہیں، جذبے سے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، گھر کو جاتی ہیں، اس کے بعد بھول جاتی ہیں. یہ جو ہے یہ ورکشاپ ہی ایکچولی ایکشن پلان کے واسطے. تو جمعیت علماء کا جو آج ہمارے صدر آقوہی مولانا مفتی افتخار صاحب اور مولانا مفتی حسین صاحب اور مولانا شیخ مولانا اور ہمارے ظفر امام صاحب اور مولانا عطا اللہ صاحب، بہت سارے مفتیاں، بہت سارے علماء. ایکچولی آج کی جو کراؤڈ جو ہے، ہمیں پہلے سوچے تھے ایک 75 ممبرز کا سلیکٹڈ 75 ممبرز کا ایک ورکشاپ کریں گے بول کے، مگر وہ تعداد بڑھتے بڑھتے 150 ہو گیا. آج ایک 150 میں ایک 100 علماء ہیں، ایک 50 ذمہ دار ہیں. تو اس کے لیے جو جمعیت علماء کا جو 1919 سے جو کام سٹارٹ ہو کا ہے آفیشیلی، تو لاسٹ ٹائم ہمارے جو کرناٹکا اسٹیٹ کے جو سیکریٹری ہیں مفتی شمش الدین صاحب اور ہمارے آل اوور انڈیا کے جو ہمارے صدر صاحب ہیں مولانا محمود بندی صاحب، ان کے بات سنتے آئے ہم. تو یہاں پر کیا ہے، اب جو ہمیں جو کام کر رہے ہیں وہ کام کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک بینر کے اندر لے کر کو کرنا بول کے آلریڈی ہمارے ڈی ایس ایف کا ٹیم اور ہمارے یہاں کے نوجوان، ہمارے یہاں کے ذمہ داراں یہ کام کر لے آ رہے تھے، مگر ہمیں ایک پلان میں، ایک بیلنس میں، ایک پرٹیکولر اس میں ایک بینر میں نہیں کر رہے تھے. جب ہمارے بڑوں کی بات سنے اس کے بعد میں ہمیں جو سوچ رہے پورا اس کے اندر ہے. تو اس کے لیے ابھی جو جمعیت کا جو ہمارا جو یہ وائٹ فیلڈ زون کا آج ایک پروگرام آرگنائز کرے، وائٹ فیلڈ زون آرگنائز کرے، مگر شامل ہوئے کے آر پورم زون کے ساتھ شامل ہوئے، آنے کل اتیول کے شامل ہوئے، اس کے بعد میں مالور کولار کے شامل ہوئے، وجی پورہ کے شامل ہوئے، رائٹ، اور ہوسکوٹے کے شامل ہوئے. تو بہت سارے ساتھیاں، بہت سارے علماء شامل ہو گئے. تو اس کے واسطے آج کے جوڑ کا ایکشن پلان کے اندر ہمیں انشاءاللہ 3 چیزیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ 100 جو بولتی ایکچولی ایک تو سٹارٹ کرنا ہے، تو 3 امیڈیٹ کیا کرنا چاہ رہے بولتے ہیں. انشاءاللہ ڈیٹ طے ہو گئے 25 تاریخ کو ڈسمبر، کرسمس کا جو ہالیڈے ہے، اس دن ہمیں سیرت نبی کا ایک امتحان، سیرت کے بارے میں ایک امتحان کنڑا لینگویج میں، انگلش لینگویج میں اور اردو لینگویج میں رکھنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمیں کیا کر رہے ہیں، پورے ذمہ داروں کو ایچ ون ریچ ون بول کے ہر ایک آج کا ساتھی 150 ساتھیاں جو ہیں، ایک ہمارے غیر قوم بھائی کو لے کے آنا ہے، یعنی کہ نان مسلمس کو سیرت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بول کو معلوم ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے ان کو بکس دے ڈالتی، انہوں پریپئر ہونے کے بعد میں آدھا گھنٹے کے بعد میں ان کا امتحان رہتا ہے. وہ امتحان میں جو اچھا جو ٹاپر رہتا ہے اسے 10,000 روپے کیش ایوارڈ رہتا ہے، وہ جمعیت اینڈ ڈی ایس ایف کے جانب سے ہو رہا. وہ تو ایسے 2nd پوزیشن 3rd پوزیشن ایسے بہت سارے بچوں کو انعامات دے کے ان کو انوالو کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غیروں کو بہت سارے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے.
तो उसके वास्ते उनको एजुकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है 25 दिसंबर को, नंबर 1। नंबर 2 जो है हमारे व्हाइट फील्ड या केआरपुरम या आनेकल अत्तेबिला, ये हर इलाके में क्या हो रहा है, आज एक ऑटो ड्राइवर को बुलाए तो सिटी को आता क्या किराए को तो डर को नहीं आते उन्होंने, क्यों तो नहीं भैया मेरे पास डीएल नहीं है, लाइसेंस नहीं है भैया मेरे पास लाइसेंस है, रिन्यूअल नहीं है भैया, को डर को नहीं आते, क्योंकि उन्होंने उस टाइम को कैसा कि डीएल बना लिए 10-15 साल पहले, अभी उनका रिन्यूअल नहीं हुआ। रिन्यूअल को गए तो एसएलसी मार्क्स कार्ड पूछती, रिन्यूअल को गए तो एसएलसी मार्क्स कार्ड पूछती, पासपोर्ट बनाने गए तो एसएलसी मार्क्स कार्ड पूछती, राइट, और आधार कार्ड को गए तो एसएलसी मार्क्स कार्ड पूछते। उसके लिए हमारे जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, तो उसके वास्ते वो ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जमीयत के साथ मिलके उनकी निगरानी में हमें इंशाल्लाह फर्स्ट एक स्टेप में एक 100 ऑटो एंड कैब ड्राइवर्स को एसएलसी का एग्जाम लिखाना बोल सोचे हमें, क्योंकि ये जो लड़का जो है हमारा ऑटो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है, इन्हें डरना नहीं, इन्हें और इन्हें क्या है ट्रैफिक वाले को फाइना बनने को थक गए नहीं। उसके लिए इंशाल्लाह उसे 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ा रहा तो काफी है, उसे 14-15 साल की उम्र रखो, उसका पास आधार कार्ड रहा तो प्रूफ काफी है, उन्हें एसएलसी एग्जाम को अपेयर हो सकता है। उसके वास्ते उनको हमें कोचिंग भी देती है इंशाल्लाह, जो थोड़ा काबिलियत है उन्हें पास हो जाती है। अगर जो लड़का पास नहीं हुआ उसे भी मार्क्स कार्ड तो आता है, फेल का मार्क्स कार्ड आता है। फेल का मार्क्स कार्ड इज नथिंग बट प्रूफ ऑफ एजुकेशन। फेल का मार्क्स कार्ड जो है उसे डीएल बनाने के वास्ते हेल्प होता है, उसे पासपोर्ट बनाने के वास्ते हेल्प होता है, उसके लिए वो दूसरा हमारा एक्शन प्लान है। तो तीसरा हमारा इमीडिएट एक्शन प्लान है इंशाल्लाह प्री मैरिज काउंसलिंग का, क्योंकि 9वीं क्लास के ऊपर के जो बच्चे हैं, भाई को बच्चे हैं, उनको कोई अच्छे हमारे जो बहनें हैं दीन और दुनिया का जो इल्म रखते हैं, अच्छे 2 माँ साहब को बुला के इंशाल्लाह प्री मैरिज काउंसलिंग, हमारे लड़कियों को मैरिज से पहले काउंसलिंग, हुकूक क्या है शोहर के, हुकूक क्या है, फैमिली में क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, तुम्हें एक घर से दूसरे घर जाते ही तुम्हारे अंदर क्या क्या तब्दीली है, क्या क्या चीजों को तुम्हें फेस करना है, वो फेस करके कैसा तुम्हें जीत के आगे बढ़ना है, जीत के तुम्हें कैसा कामयाब बनना है, जीत के दुनिया और आखिरत कैसा हासिल करना है, उसके लिए इंशाल्लाह हमें ये प्री मैरिज काउंसलिंग का भी प्लान करके इंशाल्लाह ये 3 चीज़ा, एक जो है सीरत का इम्तिहान, दूसरा जो है 10th का एग्जाम, तीसरा जो है प्री मैरिज काउंसलिंग, ये 3 चीजों के ऊपर हमें अभी इमीडिएट फोकस कर रहे हैं। तो उसके ऊपर काम करने की हमें इरादा करके पूरा टीम का डिसीजन होकर इंशाल्लाह दुआ करो। ये 3 चीजों में कामयाब होने के बाद में ये 3 चीजें दूसरी जगह भी करते रहते हैं, साथ चौथी चीज क्या है, 5वीं क्या है, 6वीं क्या है, अभी बता रहे थे हमारे मुफ्ती साहब जो इफ्तिखार साहब बता रहे थे, से नो टू ड्रग्स, नशे से कैसा दूर रहना, इसके बारे में क्या करना, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। करने वाले को 1000 काम ही, नहीं करने वाले को क्या भी नहीं, सिर्फ उसके बीवी बच्चों को माँ बाप को देख लेके खा ले पे लेके घर में सो जाके एक दिन मर जाता है। नहीं करना है, कौम को करना है, इंसानियत को करना है, मुल्क को करना है, उन्हें ढूंढ को करता है। तो इंशाअल्लाह जमीयत वाले, डीएसएफ वाले ढूंढ को काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ की मैं उम्मीद रखता हूँ, आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमें और कामयाब होना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ಇಂದು ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಮಾತೆ ಉಲಮಾಯೆ ಹಿಂದ್ ಹಾಗೂ DSF ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕರಂದು ಸೀರತೆ ನಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ, ಎಲ್ಲ ಕೌಮಿನ ಜನಾಂಗದವರು, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕೌಮಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 10,000, ಈ ತರ ಕೈ ಬಹುಮಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಹುಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए हिंद जो है, जो तंजीम का एक वर्कशॉप प्रोग्राम है आज, जहां पर व्हाइटफील्ड के काड़गुड़ी ईदगाह में आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें करीब 8 तालुक से यानी केआरपुरम, विजयपुरा, आनेकल, अतिबेले, मालूर, कोलार, ಹೊಸಕೋಟೆ
ये तमाम जगहों से करीब 8 मुस्तलिक ताल्लुक से आकर जमा हुए हैं। करीब 150 से 200 उलमा और जो है पूरे टीम जमीयत उलमा के यहाँ पर आज शामिल हुए हैं। इसका मकसद जो है जमीयत उलमा के अंडर में क्या हमें काम कर सकते हैं, इसके बारे में एक वर्कशॉप है। सुबह के 9 बजे से लेकर जोहर के बाद तक 2 बजे तक आज का प्रोग्राम है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कई मुख्तलिफ जगहों से जो शामिल हुए हैं इनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि जमीयत उलमा में क्या काम करना है, ये तंजीम में कैसे आगे बढ़ाना है, प्रैक्टिकल होकर कैसे काम करना है, इसके बारे में आज एक वर्कशॉप है, जिसमें कर्नाटका के जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब खासमी दावत बरकातहुम तशरीफ लाए हैं और बेंगलुरु के जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती हुसैन साहब दामत बरकातहुम तशरीफ लाए हुए हैं। ये जो है जमीयत उलमा के अंडर में जो भी काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल होकर जो काम करके कैसे इसे आगे बढ़ाना है ये तंजीम को, इसके बारे में एक तहफ़्फ़ुज़ है, ये इसका एक प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक मैरिज काउंसलिंग के प्रोग्राम के ताल्लुक से भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जहां पर आज की ये नस्ल को जो मर्द बच्चे हैं, बैको बच्चे हैं, जो भी शादी होने वाले ही या शादी हो के हैं, इन तमाम को काउंसलिंग की जाएगी, जहां पर ये शादी के तलाक और खुले के मसले बंद हो जाए। ये किसी को ऐसी नौबत ना आए कि लड़का लड़कियां जो तलाक और इसके बारे में नहीं जाना, इसके बारे में काउंसलिंग करने का एक प्रोग्राम बहुत जल्द मुनक़िद होने वाला है इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ बच्चों के लिए एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत सारे स्टूडेंट जो है SSLC नहीं करने की वजह से उन्हें बहुत सारे इसका मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से। तो SSLC इनको सभी कराने के लिए NIOS जो गवर्नमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो है, इसके अंडर में तमाम बच्चों को जो भी SSLC करके नहीं है, इन तमाम को SSLC कराने तक की जिम्मेदारी हमें लेकर तमाम बच्चों को SSLC कराकर इनको SSLC की सर्टिफिकेट दिलाने का एक जिम्मेदारी ले रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह जो भी ये काम जो अब कौम के लिए अब जो नीड ऑफ द आवर है, इस तमाम को एक पॉइंट टू पॉइंट हमें नोट करके इस तमाम के लिए वर्कआउट करके काम कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट के भी जो तमाम स्कीम्स आ रहे हैं, तमाम स्कीम्स को हर एक फर्द तक, हर एक गाँव में, घर घर तक ये जो जरूरतमंद को, डिजर्विंग पीपल को ये पहुंचाने का भी जिम्मा लेकर इंशाल्लाह हमें बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी इसके अंडर में भी करेंगे अगर को, इंशाल्लाह हमें एक आज़म लेते हैं इंशाल्लाह।